پہلی بات کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خطے سے جہاد کا عمل باقی نہ رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ روئے زمین پر جہاد والا عمل ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ایران اسلام برادری سے جانا جاتا ہے، بہرحال دنیا کائنات اس کو مانتی ہے کہ یہ اسلامی سلطنت ہے۔ تیسری بات، 2500 سال سے یہودیوں پر ذلت اور اللہ نے مسکنت کو مسلط کر دیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ یہودی ذلیل ہو کر رہیں گے۔ 2500 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہودی کہیں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ بالخصوص پہلے پارے میں بھی اور چوتھے پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے، جہاں بھی پائے جائیں، جہاں بھی رہیں گے ان پر ذلت ہی ذلت ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا، مولوی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسرائیل بھی ایک ملک ہے۔ بھائی آپ نے کب مانا ہے؟ نہ اس کی حکومت، اس کا وجود نہ پاکستانی عوام نے مانا ہے، نہ پاکستانی سیاستدانوں نے مانا ہے، اور نہ ہمارے اداروں نے مانا ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ وہ حکومت ہے؟ لیکن چونکہ آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ ہیں تو صحیح، تو بھائی قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ دو وجہ بتائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، دو وجہ ہیں۔ ایک بحبل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مفسرین نے بڑی توجیہ کی ہے، مطالب لکھے، لیکن میں خود قرآن کے ترجمے کے مطابق مفہوم بتانے لگا ہوں کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان کو حکومت ملے گی، عزت ملے گی، یہ تو ابھی تک ہوا نہیں۔ دوسری وجہ ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا ہے۔ قائد اعظم کی بات یاد ہوگی، 1948 کی بات ہے۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ اسرائیل برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے، تو قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کی یہ چھاؤنی ہے، یہ حکومت نہیں ہے۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ میں نے صرف 2500 سال کی تھوڑی سی تاریخ کا ایک تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ دنیا میں کہیں حکومت اور سلطنت نہیں بنا سکتے، کہ فلسطین کے بعد اس کے ٹارگٹ میں 2-3 ممالک تھے، ان میں سے ایران باری آ گئی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ فلسطین اور ایران میں بڑا فرق ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کا کام کرے گا، یہ برباد ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور طاغوتی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالی پاش پاش فرمائے۔